the death we're breaking free, speaking mind so honestly. Assalamu alaikum everybody, this is your host Irfan Ehsan with a brand new episode of Tete with Irfan Ehsan, and today we have a very special guest and a theme that's very close to my heart. It's about horses. Aurangzeb is like a chota bhai to me. He followed his true calling. اور like me, میں نے engineering چھوڑ کے photography کی دنیا میں قدم رکھا. اس نے اپنی very well placed job in Ministry of Industries کو چھوڑ کے he pursued his passion and he went to US to pursue a career in equine sciences جو hardly پاکستان میں کسی نے کیا ہوگا. And he is the founder and director of Pakistan Horse and Mounted Archery Federation. اور it's a pleasure to have you here, Aurangzeb. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می عرفان بھائی. وہ ہمارا تعلق ایسا ہے, اتنا پرانا ہے کہ آپ کے سامنے جیسے بیٹھ کے نا مجھے بڑا کنٹرولڈ ایلیمنٹ میں مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ٹو ہیو یو ہیئر بیکاز آئی ہیو سین یو برنگ لورلز ٹو دی کنٹری. میں جب بھی تیری پکچر وہ گرین بلیزر میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو شیئر واٹ از بینگ ڈن in the world arena with respect to equestrian sciences and what's the reason for یہ فیڈریشن بنانے کا. بھاجن یہ دس از اے ویری لانگ اسٹوری اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے سیشن میں ہم اس کو سمرائز کر کے میں آپ کو یہ ساری اسٹوری سناؤں. لوگوں کی کلیریفیکیشن کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹینٹ پیکنگ اور نیزہ بازی ایک ہی چیز ہے. دے آر ٹو سیپریٹ تھنگس. اچھا از اٹ. جی سر. ایک تو ایک میں تو بازو پورا اوپر سے لے کے. جی ایگزیکٹلی. جو نیزہ بازی ہے دیٹ از دا ٹریڈیشنل اسپورٹ جو ہمارے ریجن سے ہی اوریجنیٹ کرتی ہے. ٹینٹ پیکنگ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں سے انہوں نے اٹھائی نیزہ بازی, انگلینڈ سے اور یورپین کنٹریز سے انہوں نے اٹھائے اسکلز ایٹ آرمس جس میں تلواریں ہوتی ہیں اور سارا, ان دونوں کو انہوں نے مکس اپ کر کے تو انہوں نے ٹینٹ پیکنگ بنا دی اور وہ پاکستان سے نکل گئی, چلی گئی عربیوں کے ہاتھ میں. سو عمانیز بیسیکلی گورن دا اسپورٹ آف ٹینٹ پیکنگ ورلڈ اوور. تو یہ چیز کافی تکلیف دہ تھی میرے لیے اور پھر میں نے یہ کوشش کی کہ یار کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کو ہم دوبارہ اس کے اوریجنیٹنگ کنٹری میں ایز نیزہ بازی ہی شروع کریں. کیونکہ میں پروفیشنل ہارس آرچر ہوں, ورلڈ رینکنگ میں بھی آتا ہوں, انٹرنیشنل چیمپئن شپس میں بھی جاتا ہوں. آپ یقین کریں کہ ہارس بیک آرچری جو ہے یہ میں جس بھی کنٹری میں جاتا ہوں وہاں کی لوکل زبان میں اس کا نام لیا جاتا ہے. اچھا جی. ابھی جس طرح میں قازقستان تھا ورلڈ نومیڈ گیمس میں, وہاں پہ پوری دنیا سے 120 ٹاپ آرچرز آئے ہوئے تھے اور قازقستان میں اس کو بولتے ہیں جامبیتو. اچھا اس کا ایک لوکل نیم. ہاں جی. سینٹرل ایشیا میں قازقستان میں اس کو جامبیتو بولتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اس کو ہارس بیک آرچری نہیں بولتا. ہارس بیک آرچری اس کا ٹپکلی گھوڑوں والا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ کرغزستان چلے جائیں گے وہاں پہ اس کا کوئی اور نام ہے. آپ ترکمنستان جائیں گے وہاں پہ اس کا کوئی اور نام ہے, بٹ لوکل نام ہے. تو کیوں ہم نے نیزہ بازی کو ٹینٹ پیکنگ میں کنورٹ کر کے اپنے ہی ملک سے اس کو عربیوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی. بٹ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آبویسلی ہم گھوڑوں کے درمیان پلے بڑے, صبح جونیئر اسکول کی اسمبلی, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز, ٹھیک ہے. تو وہ بچپن سے کانوں میں گونجتی رہی, بڑے ہوئے, نوکری کر لی, لیکن وہ جو گھوڑا جو تھا نا, گھوڑا وہ ذہن سے نکلتا نہیں تھا. وہ اٹ واز سو انگریوڈ ان دا برین. ہاں جی. تو وہ نکلتا نہیں تھا. تو وہ میں نے نوکری کی, پڑھائی کرنے گیا باہر, واپس آیا, نوکری کر لی پڑھائی کرنے کے بعد, لیکن دل جو تھا نا وہ مانتا نہیں تھا کہ یار نہیں, یہ دس از ناٹ دا تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ. تو گھوڑوں میں مجھے کیریئر بنانا تھا. تو میں نے پھر آج سے کچھ 6-7 سال پہلے اپنی سرکار کی نوکری کو خیرباد کا, بڑے حوصلے کی بات ہے. ہاں جی سر. آئی ایم ون آف دا پرابلی 0.5% آف دا پاپولیشن ان دا گورنمنٹ سروس جو اپنی مرضی سے نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں چھوڑتا سر, سرکاری نوکری کون چھوڑتا ہے. تو ایگزیکٹلی. تو وہ میں آئی وینٹ بیک ٹو کینیڈا اور آئی واز جسٹ پلاننگ کہ میں نے کرنا کیا ہے, کس طریقے سے. میں نے فارم بنایا ہوا لاہور لائف اسٹاک فارم. ہاں جی. تو اس کے کافی سارے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں. ابھی ریسنٹلی آج ایک اور لڑکے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, لیکن ویل کم ٹو دیٹ ایٹ اے لیٹر پوائنٹ. تو کینیڈا میں واپس گیا, پلان یہی کر کے گیا تھا کہ میں نے فارمنگ ہی کرنی ہے, رینچنگ ہی کرنی ہے, میں نے گھوڑے رکھنے ہیں, میں نے گائے بھینسیں رکھنی ہیں. تو ہمارا ارطغرل بھائی ہے, تو ہمارا جان وین بھائی ہے. تو ہوا یہ کہ ود ان اے ایئرس ٹائم آئی مینیج ٹو پرچیز اسمال چنک آف لینڈ. گھر تھا اس کے اوپر اور اٹ واز انف کہ میں اس کے اوپر 7-8 گھوڑے رکھ لیتا. کچھ 10-12 کاؤ ہیڈس تھے اور مرغیاں شرغیاں. How many helping hands do you have? I have 2 farm hands.
الحمدللہ کام سلسلہ صحیح چل رہا ہے. تو جب میں کینیڈا واپس گیا نا تو ہوا یہ کہ میں نے زمین تو لے لی. پھر میں نے کہا کہ یار گھوڑوں کے ساتھ میں پروفیشنلی اتنے سالوں سے وابستہ ہوں لیکن میرے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں ایسے ہی ایک دن بیٹھا ہوا, میں نے نا پروگرامس دیکھے یونیورسٹی کے, تو وہاں پہ آیا ایکوائن سائنسز اینڈ بایو سسٹمس. تو ہوا یہ کہ میں نے اپلائی کر دیا, تو پروگرام شروع ہو گیا جی سپٹمبر میں. آئی وینٹ ٹو دی US یونیورسٹی اسٹارٹ کی, ایک ٹرم کی. تو ہمارے 4 تھیوریٹیکل کورسز تھے اور باقی سارا پریکٹیکل تھا. میرا ایکسپیرینس 20-22 سال کا پروفیشنلی گھوڑوں کے ساتھ, تو میرے لیے نا وہ ڈیزرٹیشن جو تھا وہ واز جسٹ لائک رائٹنگ این ایسے. وہ میں نے لکھا, the professor loved it, the supervisor loved it, and it just got approved in no time. And here I was after a year and a half with a degree of Masters of Equine Science and Biosystems in my hand. تو اس کے بعد پھر میں نے گھر آ کے پروفیشنلی I started purchasing horses. نیزہ بازی اب میں نے وہاں پہ بھی شروع کی ہوئی تھی کہ obviously اس کے بغیر تو ہمارا نہ سانس نکلتا ہے, نہ وہ خون چلتا ہے, نہ دل دھڑکتا ہے. تو وہ نیزہ بازی کر رہا تھا. تو نیزہ بازی کرتے کرتے ہی ہارس بیک آرچری بھی شروع کی. اس کی بھی اسٹوری پھر میں بعد میں سناتا ہوں. نیزہ بازی کرتے کرتے مجھے نا ریئلائزیشن ہوئی کہ پاکستان میں ہماری جو ٹریڈیشنل نیزہ بازی ہے وہ کنفائن ہو گئی ہے ود ان پنجاب. میں بلوچستان میں آپ کو کوئی میلے نہیں نظر آتا, کچھ بھی نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے جی, سبی میلہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹے سے مطلب 4-5-6 سوار جاتے ہیں, وہ تھوڑی سی ایک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, بٹ پرائمرلی اٹس اے پنجاب کی اسپورٹ. انڈیا میں بھی ہاں جی بالکل سینٹرل پنجاب. جی سر, وہ جو چیز تھی نا وہ اٹ ہٹ می سو ہارڈ کہ میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ کینیڈینس کو یہ چیز شو کیس کی جائے. تو سب سے پہلے جو میں نے کام کیا, میں نے نیزہ بازی فیڈریشن آف کینیڈا رجسٹر کی. اچھا جی, اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو ڈھونڈا. تو الحمدللہ مجھے کوئی 40-50 لوگ ایسے مل گئے جو منڈی بہاؤدین, گجرات, جو ہمارا جو گڑھ ہے نیزہ بازی کا, وہاں سے بلانگ کرتے تھے. 18-20 ان میں رائڈرس تھے, سوار تھے. سو وی گاٹ ٹوگیدر, آئی بلٹ اپ اے ٹیم. اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا عرفان بھائی, نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو آئی بلٹ اپ اے ٹیم. اور ہم نے کینیڈا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 1 سپٹمبر 2024 کو ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ میلہ کیا جس میں تقریباً 550-600 لوگوں کا ٹرن آؤٹ تھا. اور جس میں انڈین پنجاب سے بھی لوگ آئے تھے جی. ان کو نیانگ 6 بولتے ہیں, وارئر 6 جو نیلے کپڑے پہنتے ہیں, وہ آئے تھے. ان کی ٹیم بھی دوڑی تھی. مزے کی بات یہ کہ جہاں پہ ہم نے گھوڑے رینٹ کیے ہوتے جس پولو فیلڈ میں, اس پولو فیلڈ کا جو اونر ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. تو اس نے جب اسپورٹ دیکھی نا تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس بھی 4-5 بڑے پینچ قسم کے پولو پلیئرز ہیں, وہ بڑا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں, انگریزی نہیں بول سکتے بیکاز دے آر ارجنٹینینس, ڈو یو وانٹ ٹو انڈکٹ دیم انٹو دی اسپورٹ. میں نے کہا یار وائی ناٹ انوائٹ دیم. ان کو ہم نے بلایا اور ہم نے ان سے بھی پٹیاں دوڑوا لیں. تو وہ جو وچ واز گوئنگ ٹو بی اے لوکل کمپٹیشن ایکچولی بیکیم این انٹرنیشنل کمپٹیشن, کیونکہ ہمارے پاس امریکہ سے بھی رائڈرز آئے تھے. اچھا ہاں جی, پاکستانی رائڈرز امریکہ سے, دے ایکچولی پٹ دی ہارسز ان دی ٹریلرز. 2000 کلومیٹر وہ ٹریول کر کے دے کیم ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ایونٹ. اٹ واز اے ویری سکسیزفل ایونٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ نا پاکستان میں بھی ایک ٹیم بلڈ ہوئی تھی, اور ہم بیسیکلی ہم کام کر رہے تھے ریوائول آف نیزہ بازی اینڈ ریوائول آف ٹریڈیشنل اسپورٹس, ہارس اسپورٹس ان پاکستان, جس میں یہ ہماری ہارس بیک آرچری بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے دونوں چیزوں کو کیونکہ کمبائن کرنا تھا, تو اور ہارس بیک آرچری پاکستان میں تھی نہیں, تو ہم نے اس کی فیڈریشن بنائی. بعد میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہم نے نام وہ رکھ لیا کہ پاکستان ہارس بیک آرچری فیڈریشن. لیکن بعد میں ہم نے سوچا کہ یار ہم نے باقی ٹریڈیشنل اسپورٹس کو بھی ریوائول دینا ہے, تو ہم ہارس جو ہے نا نام وہ بھی بیچ میں ڈالتے ہیں. سو دین اٹ بیکیم پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹڈ آرچری فیڈریشن. تو یہ ہے اس کے پیچھے اسٹوری. اور جو ایک اور پرائمری ریزن تھی اس کو بنانے کی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے سر؟ یہ ایک سور پوائنٹ ہے. میری جیب سے ابھی تک 40 لاکھ روپے لگ گئے ہیں, میری جیب سے. واو. I have represented Pakistan twice now. اپنے خرچے پہ سر, اپنے خرچے پہ. میں ایک اپنے ساتھ اس دفعہ it was the first time World Nomad Games, جہاں پہ 3000 ایتھلیٹ پوری دنیا سے آتے ہیں, in about I think about 40 or 50 different sports, traditional sports. اس میں 120 ہارس بیک آرچرز پوری دنیا سے, I think from 90 countries. اور ہماری پہلی انٹری تھی, میں اپنے ساتھ اپنا ٹیم میٹ لے کے گیا تھا. I actually sponsored my teammate as well because he couldn't afford to buy them. So I have spent money from my own pocket till today, and I'm still waiting
کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ ہمیں افیلیٹ کر لے اپنے ساتھ تاکہ ہمیں سال کے تھوڑے بہت پیسے وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں. لیکن ابھی تک جو بھی پیسہ ہے وہ میں نے اپنی جیب سے لگایا ہے یا ہم نے ایز اے ٹیم جنریٹ کیا ہے. 2 فیڈریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں. ایک وچ از گورنڈ بائی پنجاب رینجرز ایکویسٹرن فیڈریشن آف پاکستان. So Punjab Rangers اور Equestrian Federation of Pakistan. جی دیٹ از ون تھنگ. ٹھیک ہے جی. بٹ ہمارے فوجی بھائی جو ہے نا دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم ٹو پٹ ان ٹو دا فیڈریشن. سو جو پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل ہیں وہ سویلینز ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو ایوری تھنگ دی انٹائر گیم از بیسکلی رن بائی دیم. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے وہ نیچے سے جو بھی وہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ اوپر تک جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ اپروولز ہوتی ہیں. سچ جو اوپر والا ہے نا سلسلہ, مطلب جو بریگیڈیئر صاحب کام کرتے ہیں اس وائس چیئرمین آف دی EFP, وہاں تک تو جو بھی وہاں سے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. دا پرابلم لائز نیچے جہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں. دا ایشو لائز اوور دیئر بیکاز وہی ہیں جو پلان بناتے ہیں اور اس پلان کو اوپر بھیجتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے اتھارٹی سگنیچر کریں اور پھر اس کی انیکٹمنٹ ہو. دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے علی فواد جو ہماری فیڈریشن کے ڈائریکٹر آرگنائزیشن آپریشنز ہیں, انہوں نے کوئی 2-2.5 سال پہلے EFP سے رابطہ کیا کہ جی آپ اپنا سسٹم جو ہے نا اس کو بڑا ایک اسٹرکچر دیں. اور وہ بڑے اسٹیچر کے انٹرنیشنل جج ہیں. ہی ٹریولز آل اوور دا ورلڈ اور وہ FEI کے خرچے پہ ٹریول کرتے ہیں. ویری ہائی پروفائل. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, ہی از اے ویری ہائی پروفائل, ہی از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ آئی ایم لکی ٹو ہیو ہم ایز اے ٹیم میٹ ان دا فیڈریشن. تو انہوں نے 2-2.5 سال پہلے EFP کو کہا, جب when I say EFP so it's the president and the secretary general, ٹھیک ہے جی, very specifically the civilian side of the EFP. تو انہوں نے ان سے کہا جی کہ آپ کمیٹیز بنائیں, ہر اسپورٹ کی ایک باقاعدہ کمیٹی ہو, اس کمیٹی کی سب کمیٹیز ہوں, شکایتوں والی ایک ہو, ایک ہائرارکی ہو, ٹھیک ہے نا, پورے پاکستان سے آپ کو ایک رینکنگ کا نظام لے کے آئیں. بٹ it didn't help. See, they didn't want to get into this. تو eventually Ali and I, we've known each other for a few years, تو ہم نے ڈسکشن کی اور then we decided کہ یار let's do something on our own. It was a huge task کیونکہ پاکستان میں ایسی فیڈریشن, ایک تو فیڈریشن رجسٹر کرنا از پریکٹیکلی امپاسبل جی, بہت لینتھی پروسیس ہے اور بڑا مشکل ہے. SCCP میں آج بھی 1987 کے اپلیکیشنز پڑے ہوئے ہیں انپروسیسڈ. 1987 سے اسپورٹس فیڈریشن کے. میرے والد صاحب جو ہیں ہی کورڈ دا پولیٹیکل سائڈ اینڈ آئی کورڈ دا بیوروکریسی سائڈ, اور اٹ ٹک می 11 months وچ از اے ریکارڈ. اور ہم نے پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹڈ آرچری فیڈریشن کو رجسٹر کرایا اینڈ وی آر دی فرسٹ اینڈ دی اونلی اسپورٹس فیڈریشن دیٹ ہیز بین رجسٹرڈ بیسڈ آن دا مدر کانسٹیٹیوشن ڈیولپڈ بائی دا پاکستان اسپورٹس بورڈ. Wow. This is huge. We have actually set a precedent in the history of games and sports of Pakistan. MashaAllah, that's amazing. ہاں جی, مطلب اس لیول کا کام ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے حساب سے. My question is, how do you see yourself different from... میں آ رہا ہوں ادھر ہی, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا کام. اب ہم نے جو ہم بات EFP سے پچھلے 2-2.5-3 سال سے کر رہے تھے وہ اب ہم نے وہ ہم نے اپنے پاس امپلیمنٹ کر لی. ٹھیک ہے, کیا وہ کیا تھا, ایک ٹرائی اینگل, ایک پیرامڈ اسٹرکچر, کہ آپ انسٹیڈ آف کہ جی آپ 2 مہینے پہلے ایک نوٹس ایشو کریں کہ جی ٹرائلز ہو رہے ہیں پاکستان ٹیم کی سلیکشن کے, پاکستان سے جتنے سوار ہیں اور جو رجسٹرڈ ہیں فیڈریشن کے ساتھ وہ آئیں اور وہ آ کے ٹرائلز میں حصہ لیں اور وہاں سے پاکستان ٹیم سلیکٹ کریں گے. سر دس از اے رانگ تھنگ ٹو ڈو. پاکستان میں 10,000 سوار ہے, 6,000 رجسٹرڈ سوار ہے. جو 50 آپ کے پاس آ گئے نوٹس دیکھ کے وہ تو چلیں ٹھیک ہے, تو جو باقی کے 5,950 سوار ہیں ان کی کیا غلطی ہے جو سارا سال محنت کرتے ہیں. تو رینکنگ سسٹم ایک ڈیولپ کرنا تھا. ہم نے سب سے پہلے تو کمیٹیز تشکیل دی. ہم نے نیزہ بازی کی کمیٹی بنائی, ہم نے ماؤنٹڈ آرچری کی کمیٹی بنائی, ہم نے ایکوائن ایجوکیشن کی کمیٹی بنائی, اور ہم نے ماؤنٹڈ اسپورٹس کی. بڑے اسٹرکچر لے کے. سر اٹس اے ویری سالڈ اسٹرکچر. 4 کمیٹیز ہیں, ہر کمیٹی کے اندر باقاعدہ ممبرز ہیں. ہر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وی کال ہم دا ڈائریکٹر. So we have 4 directors who actually are the chairman of those committees. سب سے بڑی کمیٹی ہماری نیزہ بازی کی کمیٹی ہے جس میں we have
the most superior organizers and athletes of नेज़ाबाजी in Pakistan. उनको 35-36 लोग हैं, बहुत बहुत ऑनरेबल प्लेयर्स हैं हमारे, बहुत बहुत ऑनरेबल ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे. ये ऐसे लोग हैं भाईजान जो आज से पहले तक 50 लाख 60 लाख 70 लाख ऐसे ही फेंकते थे कि मेला हो जाए. अच्छा. बट उस मेले की आउटपुट कोई नहीं थी. आप समझ रहे हैं. सो हमने क्या किया कि हमने उन 35-36 लोगों को लिया, हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक एक बंदा फाइनलाइज किया और वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोतबर. और ये सारा काम कनाडा बैठ के कर रहा था. सर ये कनाडा बैठ के. द टीम दैट आई हैड हियर दे वर विद अस. मैं अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे का नाम लूंगा आपके सामने, ठीक है, हु एक्चुअली इज द पिवट. उसके इर्द गिर्द अब हम घूमते हैं, ठीक है ना. ऑल्दो आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, बट मैं अब उनके इर्द गिर्द घूमता हूँ. अजीम इंसान, अभी मैं नाम लेता हूँ उनका. तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह बनाया कि हम हर पंजाब में तकरीबन 40 अजला हैं. हर ज़िले में हम एक नेज़ाबाजी का कंपटीशन देंगे और वहाँ से जो टॉप 3 प्लेयर्स होंगे, बाकायदा एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत, एक रूल बुक हमने डेवलप की है जिन रूल्स के तहत वो इवेंट्स हुआ करेंगे. उसमें मार्किंग स्कीम्स क्या होंगी, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज क्या होंगे, उसमें वेट चेक्स कैसे होंगे. ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का और बड़ा रिसोर्स इंटेंसिव काम जी. इट हैज़ टेकन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम लगा इस काम को करने में. अब उसमें ये हुआ कि हमने जब 40 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स करवा दिए तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट से 3-3 बंदे आगे जो टॉप के 3 थे, रैंक प्लेयर्स आगे. उन रैंक प्लेयर्स का कंपटीशन एक पंजाब लेवल के ऊपर होगा. 120 प्लेयर्स हो गए. 120 प्लेयर्स में से हमने निकाल लिए हैं जी टॉप 50. अब हर बंदे को खेलने का मौका मिला अपने डिस्ट्रिक्ट में. वो ये नहीं कह सकता जी कि मैं नहीं खेल पाया या मैं नहीं आया या मुझे नहीं पता लगा. कंपटीशन हुआ, वहाँ से 3 बंदे आए, 120 टॉप पे आए, उनका पंजाब लेवल के ऊपर इवेंट करवाया. उसमें से जो 50 निकलते हैं उनको हम नेशनल कंपटीशन में ले जाएंगे. और वहाँ पे हम नेशनल ओपन करवाएंगे जहाँ पे 50 बंदे होंगे और उसमें से हम फिर पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेंगे 5 बंदों की, 4 एक्टिव प्लेयर्स और 1 रिजर्व. सो पाकिस्तान की 2 टीम्स होंगी, एक EFP की. सर EFP जो है वो प्रैक्टिस करती है इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ टेंट पेगिंग. अच्छा जी, which is actually governed by the Omanis at the moment. Okay. They don't. हाँ जी, हमने ग्लोबली ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी को मार्केट और एडवर्टाइज करना है और लेके जाना है हर मुल्क में. वो भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है. हाँ जी, वो भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है. बिकॉज आई एम कमिंग टू द 3rd ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक मैंने 2 की बात की है. Okay. The Canadian Nezabazi Federation, the Pakistan Horse and Mounted Archery Federation. Now we have the World Nezabazi Federation. World Nezabazi. And who runs that? Acha, so you know. But not me. When I say me, again, we are a team of people. Sir, हमारी approach is nationalism by teamwork. Okay. There so is are no people buying the idea of Nezabazi as opposed to tent pegging? बिल्कुल जी, बिल्कुल. इसीलिए हमारी इस्लामाबाद क्लब में जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी वो इतनी सक्सेसफुल रही थी कि जो हमने 35-40 बड़े नेज़ाबाज पंजाब से इकट्ठे किए थे, they have actually accepted our idea, they have understood the concept and they have joined hands with us. Because they also want कि traditional नेज़ाबाजी जो है वो पूरी दुनिया में फैले. और खूबसूरती ही उसी की है. खूबसूरती है. You have a dress, you have, there's elegance in the sport, there's thrill in the sport. Impact आता है. Exactly. तो वर्ल्ड नेज़ाबाजी रजिस्टर तो हो गई. इट वाज रजिस्टर्ड इन कनाडा, ठीक है जी. लेकिन अब क्या था, पाकिस्तान था, कनाडा था, हमें और मुल्क चाहिए थे. तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे पास जो टीम कनाडा में बैठी हुई थी, जो टीम पाकिस्तान में बैठी हुई थी, अब मैं उस एक बंदे का नाम लेने लगा हूँ जिनकी वजह से ये सारी चीज़ पॉसिबल हुई. ठीक है जी. वो हैं सरदारज़ादा हुसैन अब्बास सैयद, चमन अब्बास वाले. अच्छा सर, हमारे मतलब मेरे सीनियर हैं और आपके आसपास के होंगे. सीनियर है. ठीक है. तो देयर यू गो. तो उनको मैंने जब ये आइडिया पिच किया तो उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब, तूने मुझे कह दिया है, मैं तुझे ना नहीं कर सकता. बिकॉज एक, द आइडिया इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो कंपेलिंग, एंड टू दैट यू आर लाइक अ यंगर ब्रदर, छोटा भाई है तू, तेरी बात में रद्द नहीं कर सकता. आई मीन, और कॉज भी नोबल है. देखिए, आप अपने मुल्क को भी प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं. तो फिर ये हुआ जी कि हमने ऐसा किया कि हमने दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं और जहाँ पे घोड़ों की एक्सेस आसान है, हमने उनसे राब्ते शुरू कर दिए. तो हम शुरू हुए अमेरिका से, उसके बाद हम आए इंग्लैंड,
इंग्लैंड बोले तो यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड. उधर से हम नीचे की तरफ आए तो हम फ्रांस आ गए. फ्रांस के ऊपर हम चले गए तो डेनमार्क चले गए, नॉर्वे चले गए, स्वीडन चले गए, बेल्जियम आ गए, फ्रांस जर्मनी आ गए. नीचे हम फर्दर नीचे आए तो हमारे पास UAE आ गया. ठीक है, तो हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, हमने पाकिस्तानियों ने इसको शुरू किया था तो हमने पहले पाकिस्तानीज़ की टीम बिल्ड करनी थी. ठीक है, तो वो हमने जब राब्ते शुरू किए तो लोगों को ना एक दफ़ा तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बट जब हमने उनसे बातचीत शुरू की, तफसील में गए तो उन्होंने कहा यार ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन हमें मदद कौन करेगा हमारे रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में फेडरेशन रजिस्टर कराने के लिए. मैंने कहा जी वो भी हम बैठे हैं आपके लिए, हम आपकी हेल्प करेंगे. सो वी डिड ऑल दैट while sitting in Canada. I was in Canada, my teammates were in Pakistan, there was another team sitting with me in Canada. उसमें भी मैं 2 लोगों के नाम बड़े क्लियरली लेना चाहता हूँ जी. एक अशरफ हयात खोंदल साहब हैं मंडी बाउद्दीन के, और एक राना मुमताज़ भाई हैं सरगोदा के. ठीक है जी, ये 3 बंदे हम वहाँ पे बैठे हुए थे. हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पे अनार वड़ाइज साहब हैं और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं इफ्तिखार बंदेशा साहब. सो वी आर अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन कैनेडा. वहाँ पे पाकिस्तान में फिर हुसैन भाई, अली फवाद एंड अगेन आई वाज देयर. तो मैं उधर भी था, इधर भी था. हमने पूरे राब्ते शुरू किए. वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल कि जी अब आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, इस तरह फेडरेशन रजिस्टर करवाएं. एंड अनलाइक पाकिस्तान, हर मुल्क में विद इन अ वीक काम हो जाता है. ठीक है, सारी फेडरेशन रजिस्टर हो गई, सारी टीम सेट हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वी हैव 13 कंट्रीज ऑन बोर्ड विद द वर्ल्ड नेज़ाबाजी फेडरेशन. दैट्स अमेजिंग. जी हाँ. और इंग्लैंड में हमने इसका एक इनॉग्रल इवेंट किया था आज से 1.5 महीना पहले, जहाँ पे 8 कंट्रीज से पाकिस्तानीज विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री फ्लैग्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया था. हाउ डू यू मैनेज द हॉर्सेस? आर दे फ्लोन इन या नहीं जी, द पाकिस्तान के बाहर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो घोड़े हैं पाकिस्तानियों ने रखे हुए हैं वो इंग्लैंड में रखे हुए हैं. सो देयर इज आई थिंक अबाउट 160 हॉर्सेस एंड देयर इज अबाउट 120 राइडर्स. सो राइडर्स से ज़्यादा घोड़े हैं वहाँ पे. ठीक है ना, तो वो हॉर्स कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है घोड़े. अब हमारा एक फ्रांस में कंपटीशन हो रहा है. फरवरी में वो थिंकिंग ऑफ डूइंग वन इन दुबई. ठीक है, तो यू नो प्लेसेस. इट्स अमेजिंग कि एक बंदे का आइडिया और वो कैसे प्रोपेगेट होता है. हाँ जी, अच्छा, उसमें थैंक यू सो मच जी. बट अगेन आई ऑलवेज कीप रिपीटिंग कि आइडिया तो मेरा था, लेकिन it's a teamwork. it has since day one it's been a teamwork. But it's kind of sad कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. And you guys are doing so much at such a huge level, international level. हर कंट्री में फेडरेशन रजिस्टर करे. देखिए निज़ाबाजी पाकिस्तान का एक I would say हॉलमार्क और एक हमारी आइडेंटिटी है. मलिक अता होते थे जी जी, तो वो मलिक अता's nephew is actually also a part of our team. अच्छा, हाँ जी, नवाबजादा अरसलान खान. जबरदस्त जी. जबरदस्त. तो you know it's been a very interesting ride. It's been full of challenges, you know, because एक ऐसे लोग जो जागीरों के मालिक हैं, जो 2-2 साल से ख़ानदानी तौर पे घोड़े रखे हैं, जिन्होंने निज़ाबाजी कर रहे हैं, एक निज़ाम पे चल रहे हैं, उनको एक निज़ाम से उठा के एक नए निज़ाम की तरफ लेके आना, it wasn't easy. No, बिल्कुल. इसमें I can totally see the challenges that you're talking about. So what are the plans for the future? फ्यूचर प्लान इरफान भाई उसमें अब ऐसे हैं कि अब मैं क्योंकि हॉर्सबैक आर्चर भी हूँ, सो आई ट्रैवल प्लेसेस. हाँ, वो तो की वाचिंग में तो मैं कनाडा की टीम के साथ भी खेलता हूँ और मैं पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करता हूँ. तो अगेन ये भी एक नई स्टोरी है. How is that possible? उसमें हाँ जी, कभी सुना नहीं है ना. हाँ, ऐसे है कि हमारी इंटरनेशनल 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हॉर्सबैक आर्चरी. एक है जी इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चरी अलायंस, which is actually governed and operated by the Europeans, और एक है वर्ल्ड हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशंस which is governed and operated by Koreans. तो Koreans? जी देख लें. सर अगर नेज़ाबाजी को अरबी उठा के ओमान में ले जाके उसको टेंट पैकिंग कर सकते हैं तो कोरियंस फिर हॉर्सबैक आर्चरी भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही. ठीक है ना. तो जो WAF है वर्ल्ड हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशन, जब वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मैं कनाडा से खेलता हूँ, और जब इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चरी अलायंस के कॉम्पिटिशन या चैंपियनशिप्स होती हैं तो मैं पाकिस्तान से खेलता हूँ. अच्छा, हाँ जी. I see. That's how you're managing. That's how I'm managing it. Okay. लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू डाइवर्ट हो गई थी. अलमिया क्या है? जिन लोगों को भी ये बात पता लगी, दे सुपर प्राउड ऑफ
us as a team, of what we're doing. Unfortunately, हमारी government is extremely unsupportive. मेरी, and I'll be very open about this, मुझे डर नहीं है किसी का भी, क्योंकि मैं अपना पैसा लगा के ये गेम कर रहा हूँ जी. मैं अपना पैसा लगा के अपने मुल्कों लेके जा रहा हूँ. मुझे हुकूमत ना पैसे देती है, ना मैंने हुकूमत से पैसे मांगे. अगर मैंने मांगे थे तो मुझे रिफ्यूज़ल हो गया था. मैंने कहा जी ठीक है. तो I was in the Pakistan Secretariat a few days ago, meeting a very high up, ठीक है जी. और आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे पता क्या कहा. उन्होंने मुझे कहा ये जो ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले हैं ना, अभी हमने इनके पीछे जाना है कि ये कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं हमारी अप्रूवल के बगैर. Oh God. भाईजान, दिस केम टू मी एज अ पंच इन द फेस सिटिंग राइट इन हिज ऑफिस. और मेरा दिल किया कि बस अब मैं क्या करूं. जो मेरा दिल किया मैं यहाँ पे कह नहीं सकता. यानी कि कोई अच्छा काम कर रहा है अपने इनिशिएटिव के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, और एंड दे स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. सर इनकी जेबें नहीं भरती हैं. आई विल बी वेरी वोकल. ठीक है, दिस इज द डायलेमा ऑफ आवर कंट्री एंड द रीजन दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डाउनफॉल. कि जो आपकी तरह के, मेरी तरह के बंदे हु आर पैशनेट अबाउट समथिंग, हु आर स्पेंडिंग मनी, गोइंग प्लेसेस, ठीक है जी, उनसे हमारी उनको नीचे की तरफ खींचा जाता है. सर आपको पता है इस दफ़ा वर्ल्ड नोमैड गेम्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. दे आर बेसिकली लाइक ओलंपिक्स. 3,000 एथलीट्स फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज. That's a huge event. I saw that. हाँ जी, ठीक है ना. पाकिस्तान पहली दफ़ा एक कंटिंजेंट के साथ गया था जी. तकरीबन 30+ हमारे एथलीट्स थे. 30+? सर आप देखें कि हम, और एक बंदा सेल्फ हेल्प बेसिस पे गया था. उसने खुद अपने पैसे जनरेट किए थे. अर्शक एंड आई वर द मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रांग. एजुकेशन वाइज वी वर द मोस्टली द हाईएस्टली, हम जिस तरह भी मैक्सिमम हमारी एजुकेशन थी. ठीक है, पढ़े लिखे हम 2 ही थे. बाकी जो थे गांव से लोग आए हुए थे, लड़के हमारे. पता नहीं किस तरह उन्होंने मेहनत की. दे वर बेसिकली अरशद नदीम्स जी. अच्छा. दे वर अरशद नदीम्स. ठीक है जी. उन्होंने पता नहीं किसी ने कहाँ से पैसे लिए, किसी ने कहाँ से पैसे लिए, सिर्फ इसलिए कि जी हमने जाना है और हमने कम्पीट करना है और हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है. सर वी गॉट 3 ब्रॉन्ज मेडल्स. और उसका ऐसा कहीं पे भी नहीं. डॉन न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट वहाँ पे थे. उन्होंने हमें देखा शर्ट्स पहने हुए, तो उन्होंने हमें पीछे से आवाज़ दी, पाकिस्तान, यू नो, टर्न अराउंड. ही केम अप टू अस एंड ही वाज as surprised as anyone else would be, या जिस तरह आप हैं. उन्होंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम्स में. मैं तो इनको वैसे ही कवर करने आया था. देखो तो ये कितना बड़ा अलमिया है. देखें, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट. फिर जब उनको हमने तफसील बताई, उस दिन से लेके, दिस वाज प्रॉब्ली द सेकंड डे ऑफ द इवेंट्स. द गेम्स वर फॉर 7 days. उस दिन से लेके आखिरी दिन तक दैट जेंटलमैन वेंट एंड वॉच्ड all the teams play. That's amazing. Now he's doing an article, तो I think 1-2 दिन में वो भी डॉन में आ जाएगा, डॉन नेशनल में. So it's going to be huge. Okay. So मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि you were talking about organizing events हर ज़िले की बेस के ऊपर. How are you gonna get so much funds? ये तो देखें, ग्राउंड रेंट करना है, there needs to be marketing, there needs to be prize money. How are you managing all this? सर देखिए, हमने ना जो हमारे नेज़ाबाज हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको हमने एक चीज़ प्रॉमिस की है कि फेडरेशन आपको साल के 2 इवेंट्स देगी. एक होगा ईयर के सीज़न के स्टार्ट में, एक होगा सीज़न के एंड में. उसके लिए ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड हों फेडरेशन के साथ. तो सर उसमें ऐसे है कि इनिशियली वी आर आइंग अबाउट 3,000 रजिस्ट्रेशन. Okay. तो 5,000 रुपए के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया हमारा वहाँ पे जनरेट हो जाता है. Okay. तो वो हमारी एक वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा. अब ये है कि ये जो 35 से 40 लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं, ये वो लोग हैं भाईजान जो हर साल 2-2, 3-3 मेले करवाते हैं. इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, साहिब हैसियत है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. ठीक है जी, दे हैव द विल टू डू समथिंग फॉर द स्पोर्ट. ठीक है जी. तो जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ बेयर मिनिमम एक्सपेंस करना है और आपका इवेंट हो जाएगा.
بالکل یہ بات تو ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اسپانسر تب آتا ہے جب آپ اس کو ایک لوکیشن دیتے ہیں, ایک آئیڈیا پچ کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ جو دل کرتا ہے آپ کا آپ کر سکتے ہیں. کیا ریزن ہے کہ جب ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ایونٹ کرواتی ہے تو وہاں پہ صرف آپ کو فاطمہ فرٹیلائزر نظر آتا ہے, یہاں ایک آدھا کوئی ڈیولپر نظر آتا ہے اور لوگ نظر نہیں آتے, کیونکہ فوج ہے, ایک ڈیکورم ہے, کچھ رولز ہیں, کچھ لاز ہیں جن کے تحت وہاں پہ وہ یہ الاؤ نہیں کر سکتے. بٹ ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. ویئر اے ڈیموکریٹکلی رن آرگنائزیشن جس میں ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں, سب پرائیویٹ گراؤنڈز ہیں, اسپانسرز کو ہم کہیں گے جی آپ آئیں اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جیسے پولو میچز پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, آپ نے جس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے آپ کریں, ٹھیک ہے سر. پنڈوں میں یا تحصیلوں میں جب ایونٹس ہوتے ہیں نا اس طرح کے ٹریڈیشنل ایونٹس, تو آپ کے پاس لوکل چائے, میں نام لے سکتا ہوں, وائٹل چائے, ٹھیک ہے جی, کیپسٹن سگریٹ, K2 اب نہیں آتا لیکن چھوٹے سے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہی یہ علاقے ہیں, تو یہ بہت خوشی سے آتے ہیں. آپ ان کو فری ہینڈ دیں, یار آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے, آپ کریں جو دل کرتا ہے, بیکاز یو آر گیونگ اس اسپانسرشپ منی اینڈ دس از دا ریزن, بیکاز یو وانٹ بزنس اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو دس ایونٹ go at a high scale. تو it's a win-win situation. تو وہ کریں گے, وہاں سے ہمارے پاس جنریٹ ہوں گے پیسے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت انتھوزیاسٹک ہیں اسپورٹ کے کو لے کے, وہ they're not athletes, they're not players, they're not organizers, they're not administrators, they're just enthusiasts. وہ کہتے ہیں یار ہماری طرف سے آپ یہ لے لیں, ایک ایکس اماؤنٹ لے لیں. دو انڈیویجولز نے آلریڈی آفر دے دیے کہ جی ہم آپ کو, بیکاز ان کو ایک سسٹم نظر آ رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ someone is trying to do a good job, and they have a structure. وہ ہماری میٹنگز میں بھی آئے ہیں تو ان کو سمجھ آ گئی یہ چیز, تو they are willing to help us, ٹھیک ہے نا. we have donors already on board with us جو کہتے ہیں یار یہ آپ, مطلب یہ 2 ڈونرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ان ریٹرن کچھ بھی نہیں چاہیے. کہتے ہیں یار ہمارے پاس 4-5 گھوڑے ہیں, آپ وہ ہمارے اپنے کسی رائٹر سے کہیں وہ دوڑا دے اور نام لے لیں ہمارے گھوڑوں کے, ٹھیک ہے, we don't mind, we're open for all, جو مرضی ہے. اچھا اورنگزیب, نیزہ بازی کی تو ٹریننگ مل جاتی ہے, واٹ اباؤٹ یہ ہارس بیک آرچری, آر یو پلاننگ ٹو سیٹ اپ اینی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس؟ میری بیٹی کو بہت شوق ہے, وہ رائڈنگ کرتی ہے, تو اف یو وانٹس ٹو گیٹ انٹو اسپورٹس لائک دیز, تو ہاؤ ڈو یو لرن دس؟ اچھا, اس میں نا عرفان بھائی ایسے ہے کہ ہمارے پاس نا 2 رائڈنگ اسکولز اس وقت حال میں موجود ہیں جہاں پہ ہم آلریڈی یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. ایک چاند باغ اسکول کے اندر ہمارے پاس گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہمارا آرچری کا ٹریک سیٹ اپ ہوا ہے. ایک ہمارے پاس مرینا سیٹل کلب ہے ویلنشیا میں جہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹریک سیٹ ہوا ہے. بائی دا وے ایک تیسرا ٹریک بھی ہے, بٹ وہ اٹس ویری نیچ, زیکی فارمز, ظفر بھائی والا, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ظفر بھائی ہیز بن ویری جنرس, ان کے دونوں بچے بھی مطلب ہمارا جو ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے ارشک, وہ ان کو ٹرین کر رہا ہے. سو بیسکلی ہمارے پاس 3 لوکیشنز ابھی فی الحال میں ہیں. گجرات میں ہم انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ منتھ ایک فیسلٹی اوپن کرنے لگیں, کیونکہ گجرات میں ہمارے پاس 25 انتھوزیاسٹک ایتھلیٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر, انہوں نے ہماری ممبرشپ بھی لے لی ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس ٹریک بنائیں, اس کو اکریڈٹ کریں, ہمیں ورک شاپ دیں. جھنگ وغیرہ کی سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے لیکن گجرات میں جی. اچھا, ہاں جی, اور وہیں سے ہمیں سب سے زیادہ ممبرشپس بھی آئی ہیں ابھی ہارس بیک آرچری کے لیے. تو میرا خیال میں کہ 4-5 لوکیشن جو ہیں وہ کافی ہیں, بٹ ان دا لانگ رن what I have in my mind is setting up a sports management institute in Pakistan. And that's related to your degree as well? My degree as well, جی. تو اس میں I'm thinking کہ ایک بہت it's going to need a lot of finances because it would require a big land. کلاسز تو تھوڑی سی ہوں گی بٹ زمین اس کے لیے بہت چاہیے ہوگی. تو پھر اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ اینڈ آپریٹ سینٹر فار مینجمنٹ ان اسپورٹس ایکسلنس, اس کے لیے پھر آپ کو بہت ہائی اینڈ کوچز بھی چاہیے, انسٹرکٹرز چاہیے, ٹرینرز چاہیے. وہ سارا نظام ایک بننے والا ہے, اور اس کا جو بیس ہے وہ ہم پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹڈ آرچری فیڈریشن سے شروع کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم انسٹرکٹرز کی کورسز رن کریں گے, ججز کے کورسز رن کریں گے. ڈزنٹ میٹر. پہ کیوں نہیں اسٹارٹ؟ سر ایچن میں نے ای میل کر دی ہوئی ہے. عمر زمان صاحب کو ملے؟ جی, میں نے پرنسپل صاحب کو ای میل کیا ہے. ہاں جی, تراب صاحب کو میں نے ای میل کیا ہے. ہی واز ویری جنرس, انہوں نے رسپونڈ کیا. اب میں نے ان سے ٹائم مانگا ہے, ابھی تک ٹائم نہیں ملا. میں 3 دن پاکستان ہوں, اگر تو ود ان دیٹ ٹائم فریم
عمر بھائی ہو سے گیا. میری بہت اچھی سلام تو دعا ہے, ہاں جی. ڈائریکٹر اسپورٹس. تو عمر بھائی کے ساتھ میری بھی بڑی اچھی مطلب سلام دعا ہے. تو ہاں جی, تو وہ آئی تھنک بوتھ آف اس کین ایکچولی اپروچ ہیم اینڈ ان سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں ٹائم دے دیں, تو دیٹ ول بی ویری گریٹ, کیونکہ ایچسن تو جی ہماری بیسک گراؤنڈ ہے. ہاں, وہ ٹھیک ہے, لیمن کرڈونگ میں بیٹا صبح. ہاں جی, وہ ابھی شروع کر دی انہوں نے. ہاں جی, تو وہاں پہ بیسکلی جو شوٹنگ کروا رہا ہے نا لڑکا حمزہ ایکچولی اس کو ریکرو آرچری آلریڈی آتی ہے. اچھا, تو ہاں جی, تو اس کو ہم نے صرف ٹریڈیشنل آرچری کے اوپر مطلب ٹرین دا ٹرینر والا ایک کورس چلائیں گے, اس کے لیے اس کو ہم ٹرین کر دیں گے, اور ہم گراؤنڈ آرچری سے شروع کریں گے جس کو ہم مرج کریں گے. مطلب دس از مائی تھنکنگ. اب ایچسن والے جو بھی کہیں کہ رائفل شوٹنگ کلب کے ساتھ ہی ہم آرچری کلب جو ہے اس کو جوائن کر دیں گے. مرج کر دیں. ہاں جی, تو وہی شوٹنگ بھی کروائے گا اور وہی آرچری بھی کروائے گا. اور وہاں سے گراؤنڈ آرچری سے جب لڑکے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو بٹھا ان کو لے آئیں گے رائڈنگ کی طرف. تو پھر وہاں پہ سارا سیٹ اپ سیٹ کر کے پولو گراؤنڈ پہ بھی آپ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. پولو گراؤنڈ پہ جی اسلام آباد پولو کلب نے تو ہاتھ ملا لیا ہمارے ساتھ آلریڈی. ٹھیک ہے, ہاں جی, راجا اسلان نجیب, سو کائنڈ آف ہیم, انہوں نے ہمیں آفر دے دیا یہ کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور یہاں پہ آپ یہ سیٹ اپ کریں. کل نوید گل ہیں وہاں پہ جو ہوز دی مینیجر آف دا سیڈل کلب, ہی واز ویری جنرس. انہوں نے بھی مجھے کہا جی آپ سیڈل کلب کے گھوڑے آپ کو یوز کرنے ہیں, آپ آئیں یہاں پہ ممبرس کو سکھائیں. سو وی گوئنگ دیر, وی گیٹنگ دیر. ہاں جی, مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ جب میں ان کو مینشن کرتا ہوں جی کہ آئی ایم دا اونلی پاکستان کلر ہولڈر آف دا اسپورٹ, تو میری بات کو تھوڑی سی ویلیو دے دیتے ہیں, وہ ویٹیج آ جاتی ہے. ہاں جی, تو اینڈ دین آبویسلی میرے جسٹ ان اباؤٹ 5 years آئی ہیو بین ٹو اباؤٹ 6 انٹرنیشنل چیمپئن شپس, 2 ورلڈ نومیڈ گیمس. تو ورلڈ رینکنگ میری کافی بہتر ہو گئی ہوئی ہے. یو نو, فار سم ون ہو کمپیٹس اگینسٹ پیپل فرام سینٹرل ایشین کنٹریز جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو 6 سال کی عمر میں ان کا یہ کام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ آئی اسٹارٹڈ دس وین آئی واز 39 years of age. تو دیر از اے میسو گیپ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, یو نو, میں نے بھی فوٹوگرافی 34 کی سٹارٹ کی. there you go. ٹھیک ہے نا, سو دین اسٹارٹنگ ایٹ 39, by now, you know, at the age of 43, I'm a ranked player amongst the best 120 in the world. So it's a huge achievement for me. تو یہ جب چیز میں میں مینشن کر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, بندے کی بات میں ویلیو ہے, ویٹیج ہے, تو چلو, you know, why not? So any plans to move back to Pakistan sometime soon یا? Well, یہ دیکھیں, it all depends. It all depends on the situation, how it unfolds in the long run. اگر تو آرگنائزیشن کو میری بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو پھر تو میں آ جاؤں گا. ادروائز ورلڈ نیزہ بازی فیڈریشن کا پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ ابھی میں جب ورلڈ نومیڈ گیمز میں تھا تو میں نے جارڈن, عمان, قطر, سیریا, منگولیا, کرغستان, قازقستان, کوریا, بنگلہ دیش, انڈیا, ان سارے کنٹریز کے ساتھ بات کی. اینڈ ایوری ون واز سو ایلیٹڈ ٹو ہیئر کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں. یہ ساروں نے مجھے کہا کہ یار آپ ہمیں رجسٹریشن کا پروسیس بتائیں گے کیسے کرنی ہے. سو ناؤ, پہلے ہمارے پاس 11 کنٹریز تھے. آئی تھنک بائی فیبروری we'll have another 11 countries on board. اچھا, quick question. So گھوڑا کون سا is best suited? دیسی, how does دیسی fare in horseback? کمال کا کوشچن. اچھا, اب اس میں کیونکہ ہمارا جو نیٹو گھوڑا ہے وہ تو دیسی ہے, اب دیسی گھوڑے کو کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, یو نو. سو پاکستان میں وی پریفر کہ ہمارے پاس ہاف بریڈ ہارسز ہوں. یہ پولو والے گھوڑے جو ہوتے ہیں یا تھورو بریڈز ہوں یا ہاف بریڈز ہوں, بیکاز ہارس بیک آرچری کے جو ٹریکس ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ سائزز کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لینتھس کے ہوتے ہیں, اور گھوڑوں کی اسپیڈ جو ہے نا وہ اٹ ہیز ٹو commensurate with time. ہاں, you have to shoot certain amount of arrows in a specific time at a certain speed. تو وہ اس کے لیے نا دیسی گھوڑا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ وی ہیو ہاف بریڈس اور وی ہیو تھورو بریڈس. بٹ اگر جب ہم منگولیا جاتے ہیں تو منگول ہارسز آر ایکچولی ٹرینڈ ٹو ڈو دس. سینٹرل ایشیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ ٹرکی چلے جائیں. میرا پہلا انٹرنیشنل چیمپئن شپ جو تھی وہ ٹرکی میں تھی آج سے 4 سال پہلے. تو وی یوزڈ ٹرکش عرب ہارسز. ٹھیک ہے جی, بڑے خوبصورت. ان کی بریڈنگ ہی ایسے ہوتی ہے. ہاں جی, مطلب یو نو موسٹلی عربین ہارسز آر یوزڈ آن دا اسپورٹ. ہاں جی, اور یہاں دیر آر کمبینیشن. ٹھیک ہے, اور سینٹرل ایشیا میں ان کی اپنی بریڈز ہیں, مطلب ترکمانستان چلے جائیں آپ تو وہاں پہ اخل ٹیکس ہیں, منگولیا میں منگولینز ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا مشکل ہوگا یو نو اس کو گھوڑوں کو ٹرین کرنا, گھوڑوں کی اویلیبلٹی یہاں پہ زیادہ دیسی ملتے ہیں. ہاں اچھا, اس کی آپ کو ایک اور میں مزے کی بات سناؤں کہ اسلام آباد جب میں تھا ابھی کچھ دن پہلے, تو میری ایک اور نواب صاحب سے ملاقات ہوئی, اور you know through a friend he actually wanted me to meet him. The gentleman owns about 3,000 acres of
land, which is all fenced, and he has 2 hunting resorts over there, hunting reserves. پڈری ریزرو نہیں پدری نہیں ہے, پدری نہیں ہے سر, پدری سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. He has 32 lakes on the property. یہ کہاں پہ؟ یہ سر اٹک میں. Any time of the year, for any event I want, provided the event is extremely niche. تو اس طرح ہمارے پاس گھوڑے بھی آ سکتے ہیں. تو 40 گھوڑے تو انہوں نے آفر کر دیے. انہوں نے کہا اسٹیلین سارے ٹرینڈ ہیں, گھوڑیاں جو ہیں وہ بیکاز دیر بروڈ میئرز, ان کو تم ہفتہ 10 دن لگا کے اپنے ٹرینرز بھیجو, ٹرین کر لو, میری طرف سے تمہارے لیے یہ ہے. صحیح. تو اسی طرح قافلہ جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے, الحمدللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. آئی ایم ویری ویری لکی کہ میرے ساتھ جو ٹیم جڑتی جا رہی ہے نا جی, دے آر ویری کوآپریٹیو, ویری سپورٹیو, ویری انٹیلیجنٹ پیپل, اور مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ. سین یور جرنی, یو نو, اس میں لوگ آتے جا رہے ہیں, ملتے جا رہے ہیں, اور ایک کوہیسو قسم کی اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی, ایک اسٹرکچر آ گیا ہے. تو کیپ اپ دا گڈ ورک, اور تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می, اٹ واز اے پلیزر. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. We're breaking free, speaking minds so honestly.